الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها من الأجر قال بكل قطرة حسنة وفي رواية قال بكل شعرة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ قربانی کے جانور اونٹ گائے انہیں ہم نے تمہارے لیے اپنے شعائر بنایا ہے، ان پر اللہ کا نام لو صف در صف، جب یہ ذبح ہو جائیں تو پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور غریب مسکین لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ جانور جو عید الاضحیٰ پہ قربان کر دیے جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں اجر کیا ہے، ہمیں ملے گا کیا ان قربانیوں کے کرنے سے؟ تو فرمایا بکل قطرۃ حسنہ، ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن قربانی کا جانور لایا جائے گا، اس کے کھر بھی لائے جائیں گے، اس کے سینگ بھی لائے جائیں گے، اس کی کھال بال ہڈی سب چیزیں لائی جائیں گی، اور وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔
اپنی قربانی کرنے والے کی جانب سے ایک گواہ بن کر، ثبوت بن کر پیش ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یوم النحر کو، جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے، عید والا دن، اس دن اللہ کی نظر میں تمہارا سب سے محبوب عمل وہ خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں قربانی کی اہمیت اور اس کا انسان کی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات، چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، اس کا تذکرہ ہے۔ اہمیت تو یہ ہے کہ فرمایا کہ ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے اپنے شعائر بنا لیا ہے۔ شعار کہتے ہیں علامت کو، سمبل کو۔ جیسے اس وقت دنیا میں جو ہماری جتنی نیشنل اسٹیٹس ہیں وہ اپنا ایک جھنڈا رکھتی ہیں، اپنا قومی نشان رکھتی ہیں، اور کچھ اور اس قسم کی بہت سارے علامات انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہیں کہ یہ علامت اس چیز کی ہے، اور پھر اس کا احترام کروایا جاتا ہے قوم سے۔ قومی ترانہ ہے، جھنڈا ہے، یہ ایک علامتیں ہوتی ہیں۔ قوم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ان کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہاری قومی علامت ہے۔ تو کچھ اسی قسم کی علامات اللہ نے بھی اسلام کی اور شریعت کی طے کر رکھی ہوتی ہیں۔ جہاں وہ علامت لگی ہوتی ہے، جس بلڈنگ پہ جھنڈا لگا ہوگا پاکستان کا، تو وہاں سمجھا جائے گا کہ یہاں پاکستان کے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ فوج کی وردی ایک علامت ہے، جس نے وہ وردی پہنی ہوگی سمجھا جائے گا کہ یہ اس محکمے کا آدمی ہے۔ ان کے اوپر جو ان کے مختلف عہدوں کے لحاظ سے نشانات ہوتے ہیں، تو ان نشانات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اس درجے کا آدمی ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام کی بھی کچھ علامات ہیں، شاعر کہتے ہیں ان کو۔ جیسے قرآن پاک ایک شعار ہے، جس کے گھر میں قرآن پاک ہے سمجھا جائے گا یہ آدمی مسلمان ہے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ مسجدیں ہیں، یہ بھی اللہ کے شعار ہیں۔ جس بستی میں مسجد ہوگی وہاں یہ سمجھا جائے گا کہ اڑوس پڑوس رہنے والے مسلمان لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے نماز ہے، یہ بھی ایک شعار ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی قسم کا شعار قربانی کے جانور بھی ہیں۔ یعنی مسلمان معاشرے میں، مسلمان آبادیوں میں عید الاضحیٰ آئے اور کہیں کوئی قربانی کا جانور نظر نہ آئے تو سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو اتنی اہم علامت تھی ان دنوں میں اسلام کی، اللہ کے نام کی، وہ یہاں نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ تو اس لیے ان کو فرمایا گیا کہ یہ شعار ہیں، اور شعار کی پھر تعظیم بھی ہوتی ہے۔ جیسے جھنڈے کی ہم تعظیم کرتے ہیں، پرچم کی تعظیم کی جاتی ہے، اور کسی مخالف دشمن کا پرچم ہو تو اس کو احتجاج میں پاؤں میں روندا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قربانی کا جو جانور ہے یہ محترم جانور ہے، ذی احترام جانور ہے، کیونکہ یہ جانور عام جانور نہیں ہے۔ ہزاروں سینکڑوں جانوروں میں سے اس جانور کو منتخب کیا گیا ہے قربانی کے لیے۔ اس کے ساتھ کتنے جانور پیدا ہوئے ہوں گے، وہ کہیں کسائی کے پاس چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، لیکن یہ جانور بچایا جا رہا ہے، بچایا جا رہا ہے، بچایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے منڈی میں پہنچ گیا۔ منڈی میں پہنچ کر خریدنے والے نے جا کے اس کو خرید لیا۔ اب تک وہ جانور خریدنے والوں کی نگاہوں سے بچا رہا، کیونکہ وہ کسی کے لیے ہو گیا تھا، اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا کہ اس نے اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جانور بڑا ذی احترام ہوتا ہے، اس نے اللہ کے نام پر قربان ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے اس جانور سے محبت بھی ہونی چاہیے،
اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیوں کے اضافے کا باعث بنے گا۔ کیونکہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی میں اجر کیا ہے، ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر خون کے قطرے کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب وہ قطرے ہزاروں بنائیں، لاکھوں بنائیں، جتنا جانور کا خون نکلتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو اس جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں وہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈلوا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارے شعار ہیں۔ فرمایا کہ ان پر اللہ کا نام لو، یعنی ذبح جب کرو تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، تکبیر پڑھ کے ذبح کرو، تاکہ یہ جانور اللہ کے نام پر ہی قربان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کو ذبح تو کر دیا مگر اللہ کے نام پر قربان نہیں کیا، تو اس جانور میں اور دوسرے جانور میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ذبح کے وقت اس جانور کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پریکٹس سیم ہے، دو جانور ایک ہی طاقت کے، ایک ہی قوت کے، ایک ہی وزن کے، ایک ہی شکل صورت کے ہیں۔ ایک جانور پر چھری پھیری گی اللہ کا نام لے کر، اور دوسرے جانور پر چھری پھیری کسی کافر نے، اللہ کا نام نہیں لیا اس پر، اس نے تو کام تو ایک ہی ہوا، خون بھی ایک جیسے ہی نکلا ہے، لیکن یہ جانور کچھ اور ہے، یہ جانور کچھ اور ہے۔ اس کا کھانا آپ کے لیے نہ صرف حلال ہے بلکہ مستحب ہے، اور اس کا کھانا حرام ہو گیا، یہ میتہ ہو گیا، مردار ہو گیا۔ تو اللہ کے نام کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک جانور کو زندہ کر دیتا ہے، حلال کر دیتا ہے، پاکیزہ کر دیتا ہے، طیب کر دیتا ہے، اور جس پر خدا کا نام نہیں لیا وہ مردار ہو گیا، نجس ہو گیا، مردار ہو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ کا نام فرمائے اس پر لو۔ پھر جب یہ جانور کٹ جائے، گوشت آ جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تمہیں اللہ کی جانب سے یہ ایک انعام دے دیا گیا ہے کہ تم اس میں سے کھاؤ۔ حالانکہ پچھلی امتوں میں قربانی کا کچھ تصور کچھ اس قسم کا رہا شروع میں، کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل تھا، ایک قابیل تھا۔ حابیل جو ہے وہ مقتول ہے، قابیل قاتل ہے، ان دونوں نے قربانیاں کی۔ اس زمانے میں دستور قربانی کا یہ تھا کہ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کو ایک کھلے میدان میں جا کے رکھ دو، اب تمہارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آسمان سے آگ آئے گی اور آ کر اس جانور کو جلا دے گی، خاک کر دے گی۔ جس کی قربانی قبول، اس کا جانور خاک ہو گیا، راکھ ہو گیا، اور جس کی قبول نہیں ہوئی ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ تو دونوں نے قربانیاں کی، آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، دونوں نے رکھ دیا۔ اب ایک کی قربانی اخلاص پر مبنی تھی، اس کے دل کے اندر تقویٰ تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، یہ ایک عمل ہے میں اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لے اور ان کی نظر رحمت پڑ جائے، اس جذبے سے کیا اس نے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور دوسرے کے اندر وہ جذبہ نہیں تھا، اس نے پتہ نہیں کس جذبے سے کیا کہ لوگ کہیں گے بڑی قربانی کر دی، اور یا گوشت تو خیر نہیں کھا سکتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے ریاکاری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ تو اب جب نہیں کھایا اس کے گوشت کو اس نے، تو اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اس نے نتیجتاً اپنے بھائی کو مار دیا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ حسد بڑی بری بلا ہے، یہ معمولی بیماری نہیں ہوتی، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ سگوں میں چھری چلا دیتی ہے۔ حسد پہلے انسان ہیں، شروع کے انسان ہیں، ان کے اندر حسد آیا اور اس نے جناب بھائی کو بھائی کے ہاتھوں مروا دیا، قتل کروا دیا۔ تو
تو یہ قربانی کا اس زمانے میں کچھ اس قسم کا تصور تھا، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ بعد میں یہ حکم آیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، اب ان قربانیوں سے تم خود بھی کھا سکتے ہو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس کے اندر سے جو محتاج ہے، مسکین ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے قربانی کے گوشت میں مستحب ہوا کہ 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس پر عمل ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا گوشت بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے، بلکہ آپ تو پہلی چیز قربانی کا گوشت ہی تناول فرماتے تھے، کیونکہ عید الفطر بھی آپ جلدی ادا فرماتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ بہت ہی جلدی ادا فرماتے تھے۔ سورج ابھی سوا نیزے پر نکلتا تھا، یعنی تقریباً تھوڑا سا ہی بلند ہوا، جتنے میں اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے عام طور سے، تو بس عید کی نماز پڑھ دی گئی۔ پڑھنے کے بعد قربانیاں ذبح ہو گئیں، اور پہلی چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی کی عید پر وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ یہ روزہ نہیں ہوتا تھا، لوگ سمجھتے شاید روزہ ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا، روزہ تو کم سے کم صبح سے شام تک کا ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا ہوگا، 17 گھنٹے کا ہوگا، روزہ گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ یہ تو بچوں کا روزہ ہوتا تھا، بچپن میں وہ کہتے تھے کہ چڑی روزہ ہے، اتنی دیر کا رکھ لیا ہے۔ اصل روزہ ہے وہ تو پورے دن کا ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اس کو روزہ نہیں کہتے۔ یہ ویسے ہے کہ قربانی کے گوشت کا انتظار کہہ لیں آپ اس کو، اور کوئی چیز اس لیے نہیں کھائی جا رہی تاکہ قربانی کے گوشت کے کھانے میں رغبت کم نہ ہو جائے، اس کو شوق سے کھایا جائے، اس کو محبت سے کھایا جائے گا۔ یہ عام گوشت نہیں ہے، یہ عام جانور نہیں ہے، یہ ہزاروں جانوروں میں سے منتخب ہو کے آنے والا جانور ہے جس کو اللہ نے اپنے نام پر قبول فرمایا ہے۔ تو اس جانور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز جو تناول فرماتے تھے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس کو شوق سے بعض جو ہے وہ محبت والے لوگ تو ایسے بھی ہوئے کہ وہ جب عید کے دنوں میں کچھ اور چیز کھاتے ہی نہیں تھے، وہ قربانی کا گوشت ہی کھاتے تھے۔ تو اگر انسان کا معدہ ساتھ دیتا ہو، طبیعت ساتھ دیتی ہو، تو یہ بھی ایک طرز محبت ہے، محبت کی ایک ادا ہے کہ اس برکت والے جانور سے جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے انسان کھائے گا تو اس کو بھی برکت ملے گی انشاءاللہ۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے صلہ رحمی کے طور پر۔ تو 3 حصے کر لیے جائیں اس کے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ رشتہ داروں کے ہاں کفایت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ذرا کم بھی کیا جا سکتا ہے، غریبوں کا حصہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ یعنی ان حصوں میں کوئی یہ ترتیب فرض واجب نہیں ہے، حالات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جتنا بھی تمہارا کام ہو رہا ہے، یہ جانور تم ذبح کر رہے ہو، اس میں یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کو تو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے، کس جذبے سے تم نے قربانی کی ہے۔ یعنی گویا کہ ایک صاحب نے اگر کئی لاکھوں کے جانور ذبح کر دیے، 10-10 لاکھ کا ایک جانور خریدا ہے، اور ایک آدمی بیچارہ ایسا ہے کہ اس کے پاس مشکل سے ایک بکری کے یا دمبے کے پیسے جمع ہوئے، تو اب کوانٹٹی میں دیکھا جائے، مقدار میں دیکھا جائے تو وہ آدمی بہت آگے ہے جس نے کئی جانور ذبح کیے، درجنوں جانور ذبح کیے اور لاکھوں کے کر دیے، بہت آگے ہونا چاہیے اس کو۔ مقدار کے لحاظ سے یہ بیچارہ تو اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے سبق درہم الف درہم، سبق درہم الف درہم، کہ 1 درہم 1000 درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے 1000 روپیہ صدقہ کیا، راہ خدا میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بچی کی شادی میں لگا دیا، کسی مریض کا علاج میں لگا دیا، کسی بھی کار خیر میں لگا دیا اس کو، اور ایک بندے نے 1 درہم دیا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں سبق درہم الف درہم،
یہ ایک درہم اللہ کی نظر میں 1000 درہم سے زیادہ ہے. حالانکہ ہماری کیلکولیشن جو ہے وہ تو یہ نہیں کہتی. ہم تو جو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 1000 کہاں اور 1 کہاں، ان کے آپس میں کیا نسبت ہے بھائی. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی نسبت یہ ہے، یہ 1 درہم اس 1000 درہم سے زیادہ ہے. اچھا، ایک اور بات غور فرمائی ہوگی آپ نے، سیرت میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے صحابہ سے کہا کہ جو جس کے پاس مال ہے لے آؤ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری معاشی حالت بڑی اچھی تھی، تو میں نے یہ نیت کی کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا آدھا لے جاتا ہوں، اور میرا خیال یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میرے سے آگے نہیں نکل سکیں گے. خیال یہ تھا کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے. اور جب حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، حضرت ابو بکر بھی لے آئے، میں بھی لے آیا، تو آپ نے سوال کا انداز ہی بدل دیا. فرمایا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا. کاؤنٹنگ کرو اس کی، کتنی گنتی کرو، مقدار دیکھو اس کی، کوانٹٹی دیکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. یعنی میرے اس تقاضے پر تم نے گھر والوں کو کتنی ترجیح دی اور مجھے کتنی ترجیح دی، یہ سوال کر لیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے لیے لے آیا، آدھا مال گھر چھوڑ آیا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا، اور کچھ نہیں ہے گھر میں. اب حالانکہ مال حضرت ابو بکر کا کم تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مال مقدار میں زیادہ تھا، لیکن اس دونوں کے مالوں کے پیچھے جذبے مختلف تھے. ادھر جذبہ یہ تھا کہ گھر میں اگر سب کچھ بھی ہوتا، پوری دنیا کے خزانے ہوتے، سارے لے جاتا، جذبہ یہ تھا. اور ادھر جذبہ آدھے کا تھا، 50-50 کا تھا. تو اس لیے یہ اللہ کے دربار میں تو تول اور جو کہانی ہے وہ جذبوں پہ چلتی ہے، وہ مقدار پہ نہیں چلتی. اس لیے اگر ایک آدمی نے 1000 درہم راہ خدا میں خرچ کیا ہے اور وہ مالک تھا 10,000 کا، اس کے بعد پیچھے 9,000 درہم ابھی باقی ہیں، تو اس نے اپنے کل مال کا 10واں حصہ راہ خدا میں لگایا ہے، 9 حصے بھی باقی ہیں اس کے پاس. اور جس نے 1 درہم دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو ہی 1، تو اس نے وہ 1 بھی اٹھا کے دے دیا، تو اس نے کل مال اللہ کے راہ میں دے دیا. اس نے 10واں حصہ دیا، اس نے کل دے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے 1000 دیا ہے اس کے ذہن میں ایک وقت ہوتی ہے کہ میں نے ایک اماؤنٹ دی ہے، میں نے ایک مقدار دی ہے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے کچھ نکال کر میں نے دیا ہے، میرے دینے سے یہ کام ہوا ہے. اس مسجد میں نے 1 کروڑ روپیہ دیا تو تبھی مسجد کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا. چاہے اللہ کی توفیق سے ہی دیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہے، اس کے نظر میں اپنے عمل کی ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے اس کی. اور جو آدمی بیچارہ 1 روپیہ لے کے آ رہا ہے، آج کی مثال میں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک مسجد بن رہی ہے جس میں ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ دے جاتا ہے، اور ایک بندہ بیچارہ رات کے اندھیرے میں مزدوری کرتا ہے اور چپکے سے دیکھ داکھ کے دائیں بائیں کہ میں کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ تو غلے میں نہیں ڈال رہا، وہ میلے کچیلے سے 10 روپے ڈال دیتا ہے بس، اور چپکے سے نکل جاتا ہے. تو اس بندے کے جذبے میں اور کروڑ والے کے جذبے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی نظر میں اس کا عمل کچھ نہیں ہے. یہ کہتے میں نے کیا کیا، 10 روپے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کیا کیا، 10 روپے سے کیا آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، ایک لوٹا بھی نہیں آئے گا مسجد کا. لیکن یا اللہ میرا جذبہ اچھا ہے تو اس کو قبول فرما لے. اس کے دل میں یہ عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے. اور جس نے بڑی اماؤنٹ دی ہے، بھاری اماؤنٹ دی ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے. یہ بھی وجہ بن جاتی ہے اللہ کے ہاں عمل کی مقدار جو قیمت ہے کم ہونے کی. اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانیوں میں نہ گوشت جائے گا. ایک آدمی نے اگر 10 جانور ذبح کیے ہیں تو گوشت تولنے پہ آئیں تو زیادہ اس کا ہے، اور جس نے 1 بکری ذبح کی ہے اس کا گوشت کم ہے. وہ جو غریبوں کو ڈسپیچ کرے گا وہ بھی کم ہوگا.
تو یہ جو غریبوں کو دے گا تو یہ 3 بڑے جانور دے رہا ہے. اس کی قربانیوں کی مقدار کتنی؟ 70 قربانیاں کی ہیں اس نے، 10 بڑے جانور ذبح کیے ہیں لاکھوں والے. لیکن اللہ کے ہاں یہ حساب ہی نہیں ہے کہ دیکھو بھائی اس کا گوشت کتنا ہے، اس کا کتنا ہے، اس نے کتنا خون گرا ہے، اس نے کتنا خون گرا ہے، یہ نہیں دیکھا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کا جذبہ کیا ہے. وہ جو ایک بیچارے والا ہے وہ ہو سکتا ہے جذبے میں آگے نکل جائے. سبق درہم الف درہم. تو اس لیے فرمایا کہ اصل چیز اللہ کے ہاں وہ عمل نہیں ہوتا. اصل چیز عمل تو ایک صورت ہوتی ہے. عمل تو ایسے جیسے ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر چیز ہے. آپ موبائل خریدتے ہیں، ڈبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو ڈبہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی. جوتا خرید کے لاتے ہیں، ڈبہ ہے، شاپنگ بیگ ہے اس کا، تو وہ تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف اس کی سیفٹی کے لیے دکھائی دیتا ہے باہر سے. وہی اصل تو جو چیز اندر ہے وہ ہے. تو یہ عمل جو ہم کرتے ہیں، قربانی کا جانور ہم خرید کر لائے، اس کو چارہ ڈالا، اس کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت بنایا، گوشت بانٹ دیا، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عمل کی صورت ہے. لیکن ایک اس کی حقیقت ہے کہ یہ عمل کس جذبے سے کیا گیا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہے، اور اللہ کے حضور اس عمل کو نیاز مندی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ پیش کرنے کے جذبے سے ہے، یا تفاخر ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا میں نے کتنی قربانیاں کی آج. تو جو لوگوں کو پتہ چلانے کے لیے کی جاتی ہیں وہ لوگوں تک ہی رہ جاتی ہے. اور لوگ کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے کسی کو. لوگ تو ہمیشہ تکلیف ہی دیتے ہیں، تانے ہی دیتے ہیں. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہی قدردان ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور میں وَكَانَ اللَّهُ، اللہ قدردان ہے. لوگ قدردانی نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. لوگوں کی کہاں اتنی وہ ہوتی ہے. اس لیے لوگوں کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرنا چاہیے انسان کو. یہ اپنے عمل کی ویلیو بالکل گرا دینا ہوتا ہے. اللہ کو سامنے رکھیں گے تو اللہ اس کی قدر کریں گے. ایسی قدر کریں گے، ایسی قدر کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایک آدمی ایک کھجور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ، اور جذبہ بڑا اچھا ہے اس کا بیچارے کا، اللہ اس کے جذبے کی وجہ سے اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بڑھ بڑھ کے کہاں جا رہا ہے. کھجور کا ایک ڈھیر بن گیا؟ نہیں. ایک اس کا جو ہے وہ پورے باغ جتنی ہوگی؟ نہیں. پہاڑوں کے برابر اس کا اجر لے جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کے نظام کچھ ایسا ہے. ہمارے دنیا کے نظام کچھ اور طرح کے ہیں. ہماری نظر چونکہ ظاہر پہ ہوتی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی قربانی کتنی ہے اور کیسی ہے، اور فلانے کی کتنی ہے اور کیسی ہے. ہماری نظر کچھ اس قسم کی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. ہمارے فیصلے تو مال کی بنیاد پہ ہوتے ہیں نا. اگر کوئی جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا آدمی ہمارے ساتھ آئے اور ہمیں راہ چلتے ہوئے مصافحہ کرے، سلام کرے، تو ہم واجبی سا جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سیٹھ صاحب ہوں وہ کریں تو ہم جناب بچھ کر جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا تو معاملہ ایسا ہے، ہم تو ظاہر بین ہوتے ہیں انسان. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اور ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، وہ تمہاری ظاہر کو نہیں دیکھتے، تمہاری رنگت کو نہیں دیکھتے، تمہارے قد کاٹ کو نہیں دیکھتے. پھر دیکھتے کس چیز کو ہیں؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، پھر اس عمل کے نیچے تمہارا جذبہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو قربانی ہے یہ اصل میں سنت ابراہیمی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے گئے تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. ہم تو جانور قربان کرتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام جانور قربان کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. وہ تو خواب آیا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام تو جانور کی قربانی نہیں کرنے گئے. یہ جانور کی قربانی تو ایک حکم کی قربانی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم پورا کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو اپنی زندگی قربان کرنے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد انسان کی زندگی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اولاد کے اندر آدمی کو اپنا آپ اگلے زمانے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے آدمی اولاد کی خواہش بھی کرتا ہے.
اولاد کو ہر صورت عزیز بھی رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اولاد ہے تو میں زندہ رہوں گا، میرا نام زندہ رہے گا، میری نسل زندہ رہے گی، ورنہ میں کچھ نہیں، ابتر ہو گیا، کٹ گیا، معاملہ کٹ گیا۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا تھا کہ آپ کا تو نام و نسب ہی کوئی نہیں، آپ کی تو نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، تو آپ کا تو نام لینے والا کون ہوگا؟ فرمایا نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کے نام لینے والے اور آپ کی نسلیں تو قیامت تک چلیں گی، آپ کا دشمن جو ہے اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ابو جہل کی نسل میں سے کون آدمی ہے کہ میں ابو جہل کا اولاد میں سے ہوں؟ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اولاد کے اندر آدمی کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنا آپ ہوتا ہے گویا کہ، بلکہ اپنے آپ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں بابر مغلیہ سلطنت کا جو بانی تھا، اس کا بیٹا تھا، کیا نام ہے اس کا، ہمایوں، جزاک اللہ۔ تو اس کو اکلوتا بیٹا تھا اس کو بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ بس اب جانے والا ہے جن سے۔ بابر بہت کڑیل جوان تھا، اتنا کڑیل تھا، کہتے ہیں کہ یہاں 2 کندھوں پر اپنے ڈولوں پر بٹھا کر 2 بندوں کو قلعے کا چکر لگا دیتا تھا، اور سکے کو پکڑتا تھا تو مسل دیتا تھا پکڑ کے اس کو۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بیٹا مر رہا ہے تو اس کو اپنا آپ مرتا نظر آیا، تو اس نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ چاہے کچھ بھی ہو، اس کا اللہ سے تعلق بڑا قریب کا ہوتا ہے۔ اگر برا ہو تو برا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھا ہو تو اچھا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی دعا اللہ کے ہاں ڈائریکٹ جاتی ہے۔ تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو زندگی دے دے، چاہے میری زندگی لے لے۔ اب پلٹنا شروع ہوا، ہمایوں کو صحت ملنی شروع ہوئی، بابر بستر پر گرتا چلا گیا۔ تو انسان کو اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اپنی جان دے کر اولاد کو بچاتا ہے۔ وہ تو کوئی بات نہیں، میں مر جاؤں خیر ہے، میری اولاد بچنی چاہیے، کیونکہ اصل میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے وہ۔ اسے یہ تو پتہ ہے کہ میری تو ایک لمٹ ہے، 60 70 80، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتا، اولاد کی آگے سے آگے جائے گی، اس لیے یہ سودا اچھا ہے، وہ اس کے لیے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام، تو اس اولاد میں تو اپنا آپ نظر آتا ہے انسان کو، تو اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں تو ابراہیم اپنے آپ کو ذبح کرنے جا رہے تھے، اپنے آپ کو ذبح کرنے جا رہے تھے، اپنی خواہشات کو صرف اللہ کے نام پر۔ جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان شروع کیے تھے، یہ انہی امتحانوں کا تتمہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو خواہشات کی قربانی کرنے گئے، اپنی محبت کی قربانی کرنے گئے، بلکہ اپنے آپ کی قربانی کرنے گئے۔ اور تو اللہ کا انعام تھا کہ وہ باقی کام تو تیار ہو چکا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، ذبح کرنے والا بھی، ذبح ہونے والے نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، چھری گردن پہ رکھ دی گئی ہے، اب پیچھے کام کتنا سا باقی ہے۔ اب جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جب چھری گردن پہ رکھی جاتی ہے تو اس کے بعد کتنے منٹ لگتے ہیں جانور ذبح ہونے میں؟ سیکنڈوں کی گیم ہوتی ہے۔ تو لیکن اللہ کا نظام تھا، چھری چل گئی، وہ چلا دی اپنے خیال سے، تو یہ نہیں سوچا کہ اسماعیل پر نہیں چل رہی، انہوں نے تو چھری اسماعیل پر ہی چلائی ہے، اور انہوں نے اپنی جانب سے اپنے آپ کو ذبح کر دیا ہے۔ لیکن جب کر کے ہٹے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام دائیں طرف سائڈ پہ کھڑے ہیں اور مینڈا ذبح ہوا پڑا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ تو انعام تھا، اصل قربانی جو سنت ابراہیمی تھی وہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام بنا دیا، اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم اس میں جذبہ اچھا کر لو، طریقہ اچھا کر لو، تو جو انعام جو ثواب ان کو ملے تمہیں بھی مل جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں نقل پر بھی بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے قربانیاں جو ہم کر رہے ہیں، ان قربانیوں کے اندر اخلاص، اچھی نیت ہونی چاہیے، اچھا طریقہ ہونا چاہیے، اور قربانی کی دیکھ بھال سے لے کر ذبح کرنے اور اس کے سارے ٹکانے لگانے تک جتنے بھی مراحل ہیں، اس میں جو گلی محلے کی صفائی ہے، حقوق ہیں مسلمانوں کے، کسی مسلمان کو ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن ساری اچھی ہانڈی بنانے کے بعد ایک چٹکی ریت کی ڈال دی جائے اس کے اندر تو سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اچھے عمل میں تھوڑا سا بعض دفعہ آدمی حقوق العباد کی حق تلفی کر دیتا ہے، کسی مسلمان کو اذیت دے دیتا ہے، تو اس سے اس کا عمل کرکرا اور بے مزہ ہو جاتا ہے۔
تو اس چیز کا خیال رہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 6 بجے انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا، تقریر شروع ہو جائے گی۔ 6:30 انشاءاللہ جیسے ہمارا پہلے سے آپ حضرات الحمدللہ بر وقت پہنچ جاتے ہیں اور بر وقت ہی عید کی نماز کھڑی بھی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہی ارادہ ہے کہ بر وقت عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی 6:30 بجے۔ کوشش فرما لیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔